جی السلام علیکم۔ اچھا جی، اس کے پہلے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے جگر کے جو سوء مزاج ہیں، اس کی جو 4 اقسام ہیں، یعنی جگر کا مزاج جب غیر معتدل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس حوالے سے میں پہلے بھی ایک ویڈیو جو اپلوڈ کر چکا ہوں، جس میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جگر جو ہے اس کا جب بھی مزاج بگڑتا ہے تو اس میں 4 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک گرمی کی زیادتی ہو سکتی ہے، دوسرا سردی کی زیادتی ہو سکتی ہے یعنی صداع بڑھ سکتا ہے، تیسرا بلغم کی زیادتی ہو سکتی ہے، اور چوتھا اس میں ریا کی زیادتی ہو سکتی ہے۔ تو اس کے اوپر میں پہلے بھی ویڈیو اپلوڈ کی ہے، جو اس میں نے بتایا ہے آپ کو کہ گرمی کی زیادتی جو ہے اس کی کیا کیا علامات ہیں۔ زبان خشک ہوتی ہے، پیشاب جل کے کم آتا ہے، آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں، اور اس کا علاج بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر قبض ہے تو گول سرخ اور امل تاس برابر مقدار میں اس کا شربت بنائیں، تھوڑی سی مقدار مطلب 1 چمچ پاؤڈر ڈال کے، تو وہ آپ پلا سکتے ہیں۔ دوسرا میں نے اس میں آپ کو بتایا ہے کہ اس میں انار، آلو بہارا، جوارش تمرندی، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بہت فائدہ کرتی ہیں۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سوء مزاج بھارت کے اندر اگر آپ کو معاملات ہیں تو کیا ہوگا، زبان سفید ہو جائے گی، ہونٹ سفید ہو جائیں گے، اس کے علاوہ اس کا جو کرورا ہے وہ بھی سفید ہو جائے گا، بلغم بہت زیادہ بنے گی۔ تو ایسے جو پیشنٹ ہیں ان کا مزاج جو ہے وہ جگر کا بارد ہو چکا ہوتا ہے، ٹھنڈ آ چکی ہوتی ہے، تو ان کے علاج کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا جی بہترین نسخہ مکو 10 گرام، بادیان 10 گرام، افسن 10 گرام، زعفران 3 گرام، اور اس میں روند کھتائی 10 گرام میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ان سب کو آپ لے کے ان کا پاؤڈر بنائیں، اور آدھا گرام صبح دوپہر شام ساتھ میں جوارش جاری نیوز کچھ دنوں کے لیے استعمال کروائیں گے، انشاءاللہ پیشنٹ کے یہ جو مسائل ہیں جگر کے وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہے جگر کا سوء مزاج یابس یا سوء مزاج یابس قبض، یعنی جگر کا بگڑ جانا، جگر کے فعل کا بگڑ جانا بوجہ خشکی۔ تو اس میں سب سے پہلی علامت تو یہ ہے کہ منہ میں بہت زیادہ خشکی، زبان، ہونٹ، حلق بہت زیادہ خشک ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر پیاس زیادہ لگتی ہے، بہت زیادہ پیاس لگتی ہے۔ تیسرے نمبر پر جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر جلد کے اوپر خشکی آ جاتی ہے۔ پانچواں نمبر قلت الدم یعنی خون کم ہو جاتا ہے۔ یہ اس طرح کی علامات ہیں۔ یہ کب ہوتی ہیں؟ جب جگر کا سوء مزاج یابس ہوتا ہے، جب جگر جو ہے اس کے اوپر گرمی خشکی آ جاتی ہے، جسم کے اندر خشکی بڑھ جاتی ہے، تو جگر کے فعل میں بھی خشکی بڑھ جائے گی، تو پھر کیا ہوگا، خون کم پیدا ہوگا، جلد خشک ہو جائے گی، جسم جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا، پیاس بہت زیادہ لگے گی، اور منہ جو ہے وہ بہت زیادہ خشک ہوگا۔ تو اس میں پیاس زیادہ لگ رہی ہوتی ہے، لیکن جو پیشنٹ ہے اس کو یورین کم ہی آ رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاج کے لیے کیا کریں گے، شربت نیلوفر اور شربت بنفشہ استعمال کروائیں گے، تو انشاءاللہ جو اس کا سوء مزاج یابس ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بڑی آسان سی چیزیں ہیں، شربت نیلوفر اور شربت بنفشہ بآسانی مل جاتا ہے، تو یہ آپ استعمال کروائیں، برابر مقدار میں دونوں کا 1 چمچ 1 گلاس پانی کے اندر حل کریں، صبح دوپہر شام آپ یہ پیشنٹ کو استعمال کروائیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز میں بتا دوں کہ شوگر کا جو پیشنٹ ہے اس کی باقی علامات ساری کی ساری ایسا ہی ہوتی ہیں، لیکن اس کو جو پیشاب زیادہ آ رہا ہوتا ہے وہ علامت اس کے ساتھ نہیں مل رہی ہوتی۔ تو یہ تو تھا جی سوء مزاج یابس قبض، یعنی اگر آپ کا جگر کا مزاج جو ہے اس میں خشکی آ گئی ہے تو دین آپ کیا کریں گے۔ نیکسٹ ہے جی سوء مزاج رطب قبض، یعنی جگر کا جو فعل ہے، جو مزاج ہے جو بگڑ گیا ہے بوجہ تری، بوجہ رطوبات، تو اس سے کیا ہوگا، چہرہ اور آنکھوں میں بھربھراہٹ ہوگی، پیاس کم لگے گی، زبان تر ہوگی یعنی زبان پر بہت زیادہ پانی ہوگا، پسلیوں کے سروں پر گوشت ڈھیلا ہو جائے گا، یعنی آپ ایسے اس کو ہلائیں گے تو ہلے گا، بڑا بآسانی ہلے گا، اور گوشت کو آپ ایسے اٹھائیں گے تو اٹھ جائے گا، ڈھیلا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اس میں رطوبات بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، یعنی جگر کے اندر رطوبات چلی جاتی ہے، اور جگر جو ہے وہ پھول جاتا ہے، جگر کے اندر رطوبات چلی جاتی ہے، جگر پھول جاتا ہے، انلارجمنٹ آف لیور اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس میں آپ علاج کیا کریں گے جی۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز اور بتا دوں، وہ یہ ہے کہ پورے جسم کا گوشت جو ہے نا وہ ڈھیلا ہو جاتا ہے، بالکل ہڈیوں سے تھوڑا سا فاصلے پہ لچکدار ہو جاتا ہے جب رطوبات زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اس میں علاج کیا کریں گے جی، زعفران، مستگی رومی، دار چینی اور لونگ، دوبارہ سن لیں، زعفران، مستگی رومی، دار چینی اور لونگ، یہ آپ ساری چیزیں برابر مقدار میں لیں گے اور ان کا پاؤڈر بنائیں گے، اور پھر اس کو 500 ملی گرام صبح دوپہر شام آپ استعمال کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کا جو سوء مزاج رطب
कब्द है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और जिगर का जो फेल है वो इंशाल्लाह इससे ठीक हो जाएगा। अब आ जाती है बात कि कुछ लोग ये कहेंगे कि जी असाबी मिजाज, तर सर्द मिजाज या सर्द तर मिजाज, असल तो ये तिब्बे यूनानी की देखा जाए तो सर्द तर है और नज़रिया को देखा जाए तो तर सर्द है। बहरहाल रतूबात की ज़्यादती है, जब रतूबात बढ़ेंगी तो फिर जिगर की हीट कम होगी और साथ में चूँकि रतूबात ज़्यादा हैं, तरी बढ़ गई है तो उसको खुश्क भी करना है। तो दारचीनी वहाँ पे खुश्क भी कर रही है, गर्म भी कर रही है, लौंग गर्म खुश्क है, ज़ाफ़रान गर्म खुश्क है और मैस्टिक गम या मस्तगी रूमी जो है वो भी गर्म है। तो इंशाल्लाह जो सुबह मिजाज रतब है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये तो था जी जिगर का सुबह मिजाज याबस और फिर सुबह मिजाज रतब। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपके सामने रखी हैं और इनके इलाज भी रखे हैं, अलामात भी रखी हैं। अब इंशाल्लाह जिगर का जो टॉपिक है इसके ऊपर मज़ीद भी वीडियोज़ आएंगी। जिगर जो है वो बढ़ जाता है, जिसको अज़मुल कब्द या जिगर का बढ़ जाना कहते हैं। फिर इसके अलावा ज़ुफ़ जिगर ये कैसे होता है और इसके अंदर क्या कुछ होता है, इसके अलामात क्या हैं, इसका इलाज क्या है। फिर एक और मर्ज़ होता है जी एक्यूट कॉन्स्टिपेशन ऑफ लीवर यानी सुद्दा कब्द। ये जो जिगर के सुद्दे हैं वो किस तरह से बनते हैं और उनका फिर इलाज क्या होता है, उसकी अलामात क्या हैं। फिर इंशाल्लाह हेपेटाइटिस जो है जिसको वर्मुल कब्द कहा जाता है, जिगर का वर्म कहा जाता है, उसके हवाले से भी इंशाल्लाह इन डिटेल बात होगी कि वो कितनी इकसाम में और किस तरह से होता है और उसका इलाज क्या है। जिसमें एक तो जॉन्डिस जिसको पीला यरकान कहा जाता है, ठीक है, इसको यरकान असफर और यरकान असवद भी कहा जाता है, ठीक है। तो असफर और असवद यानी काला यरकान और पीला यरकान, तो इसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम इन डिटेल बात करेंगे। तो जिगर का ये टॉपिक जारी है और वो लोग जो कि सवाल उठाते हैं, जो कि बातचीत को लंबा करते हैं, उनसे गुजारिश है कि जिगर के हवाले से अगर आपको बात पूछना चाहते हैं तो इसकी जो वीडियोस हैं वो सारी की सारी आ लेने दें, उनको देख लें। अगर फिर भी आपको कोई सवाल पेंडिंग है तो ज़रूर सवाल करें, मैं इंशाल्लाह आपके सवालात के जवाब दूँगा। लेकिन फिर भी कोशिश किया करें कि सवाल जो है आपका वो रिलेटेड होना चाहिए और मुताबिकत रखता हो। ये नहीं हो कि सवाल जो है वो आपका कहीं और से आ जाए, वो फिर मुश्किल हो जाता है उसका जवाब देना। फ़ी अमानिल्लाह जी, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।